نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کے لیے خصوصی دعا۔ یا اللہ پاک، کتابوں میں ہم یہی پڑھتے آئے ہیں اور علماء کرام سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جمعے کے دن مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے، ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی راحت والی اور عافیت والی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی راحت والی اور عافیت والی بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہم زیادہ مجاہدے اور مشقتیں نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ہم سب کو عافیت کی، راحت کی دنیا بھی عطا فرما دیجئے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنا ہی محتاج فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اتنی دے کہ کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے، اور اتنا عطا فرما کہ ہمارے اندر غرور اور تکبر بھی نہ آئے۔ یا اللہ، ہم سب کو سلامتی عزا اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے گا۔ گردے میں پتھری، کینسر، فالج، لکوہ، تصادم، ایکسیڈنٹ جملہ خطرناک حالات، امراض اور فتنوں سے بچا کے رکھیے۔ اے اللہ پاک، ہماری صحت میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاص سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور بیویوں کو بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ وہ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں۔ یا اللہ پاک، آپ اس ہونے والے نکاح میں برکت ڈال دیجئے، اولاد میں بھی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، جو بہنیں، جو بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، جن بیٹیوں کا رشتہ ابھی باقی ہے، یا اللہ پاک ان کا جلد سے جلد اچھا رشتہ بنا دیجئے اور حسن خوبی سے اس کی تکمیل فرما دیجئے۔ اور جن کی بیٹیاں بیاہی جا چکی ہیں مگر شوہروں کے ظلم سے غم زدہ ہیں، یا اللہ پاک ان کے شوہروں کو نیک اور مہربان فرما دیجئے۔ اور جن کی بیویاں ستا رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کے شوہروں کو بھی مظلومیت سے عافیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، جو بیویاں ظالم ہوں ان کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کو نہ ستائیں، انہیں اپنے شوہروں کی خدمت اور عزت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جس کو داماد ظالم ملا ہو اس کو ظلم سے توبہ کرنا نصیب فرما دیجئے، مہربان فرما دیجئے۔ اپنی رحمت سے شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ یا اللہ پاک، جس کو جو جائز حاجت ہو یا جس کسی کی دعا کے لیے کہا ہو، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو یا رب العالمین جلد سے جلد پورا فرما دیجئے، اور جو مقروض ہوں اللہ پاک ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد ادا فرما دیجئے۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کے آپ مالک ہیں اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں۔ آپ کے خزانے ہم فقیروں کے لیے وقف ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنے خزانوں کی برسات کر دیجئے اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور سارا قرضہ بھی ہم سب کا ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہم میں سے جس کو جو گناہ کا کینسر ہو، بد نظری ہو، لڑکوں سے عشق بازی ہو، لڑکیوں کی طاق جھاق ہو، جھوٹ بولنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو آپ کے قہر کو غضبناک بناتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ خواتین کو برقع پہننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جی خوش کریں اور اپنی حرام خوشیوں سے توبہ کر لیں۔ یا اللہ، ہم نے آپ کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کیا ہو، ایک چونٹی بھی ہم سے کچلی گئی ہو ہماری نالائکی سے اور غفلت سے، یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، یا خاندان والوں کو یا ماں باپ کو ناراض کیا ہو، تو ہم کو تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ان سے معافی مانگنے کے لیے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اپنی مخلوق کے معاملے میں ہمارے کفیل ہو جائیں۔ قیامت کے دن ان سے معافی دلانے کے لیے کفالت قبول فرما لیجئے، اور جو زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں بھی معاف کر دیجئے اور اپنی مخلوق کے حقوق میں بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے کہ یہ پردیس ہے، اور آخرت بھی اچھی بنا دیجئے کہ وہ ہمارا وطن ہے۔ اے اللہ پاک، آپ ہمارے دونوں جہاں کے مالک ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ آپ ہمارے دونوں جہاں سنوار دیجئے۔ یا اللہ پاک، والد اپنے بچوں کو پردیس میں آرام سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وطن میں ان کے لیے مکان اور بلڈنگ بنانے کی فکر کرتا ہے۔ آپ تو ہمارے رب ہیں، ہمیں پردیس میں آپ نے بھیجا ہے۔ آپ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے کہ ہم آرام سے رہیں، آپ کو خوب یاد کریں اور آپ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ یا اللہ پاک، آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اگر آپ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم زندہ نہ ہوتے، اس لیے ہم اپنی حیات کے خالق سے رجوع کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہماری زندگی کو اللہ والی زندگی بنا دیجئے۔ ہر لمحہ حیات کو، ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس کو افت اقلیم کی سلطنت سے افضل فرما دیجئے۔ ہماری کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے، آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ ہم اس کی فریاد کرتے ہیں اور اس کے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک، دنیا تو پردیس ہے، یہاں تو چند دن رہنا ہے، ہم یہاں عیش والے بن گئے اور مرنے کے بعد قبر اور دوزخ کی زندگی ہم نے بھلا دی ہے۔ یہاں کا عیش سب بیکار ہے، اس لیے اے ہمارے مالک، ہمارے پردیس کی زندگی کو بھی آرام والا اور عزت والا بنا دیجئے، اور اس سے زیادہ ہماری وطن آخرت کی زندگی کو عزت اور راحت والی بنا دیجئے۔ جن اعمال سے یہ چیزیں ملتی ہیں ان کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمیں نفس کی غلامی سے چھڑا کر شیطان کی غلامی سے چھڑوا کر یا اللہ پاک اپنی غلامی اور اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے۔ 100% ہمت دے اور روڑے ہٹا دے، اور ہمارے گرد و پیش کو، ہمارے ماحول کو تقوی ساز بنا دے کہ تقوی آسان ہو جائے۔ آمین۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا لیجئے، اور اپنے پیار کے اعمال بھی دے دیجئے، اور پیار کی صورت بھی دے دیجئے، اور پیار کی سیرت بھی دے دیجئے، اور اپنے پیار کے قابل تقوی بھی دے دیجئے، اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بھی دے دیجئے۔ قلب کو طہارت دے دیجئے، قلب کو حفاظت دے دیجئے۔ یا اللہ پاک، آپ کی رحمت اور آپ کے دست کرم کا انتظار ہے۔ یا اللہ پاک، جن کے ذمہ نماز قضا ہیں ان کو قضائے عمری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جن کے ذمہ روزے قضا ہیں ان کو ہفتہ میں کم سے کم 2 دن پیر جمعرات کو روزہ کی
قضا کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اگر قضائیں پوری ہونے سے پہلے پہلے ان کی موت ہو جائے تو اے اللہ ان کی نیت کی برکت سے آپ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر درگزر فرما دیجیے، جس کے ذمے بھی فرائض ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے دے دے، آمین۔